چچا جان کسی کام سے اندر آئے اور بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے مجھے بھی اپنے کمرے سے بلوا لیا اور بہت دیر تک ادھر ادھر کا ذکر ہوتا رہا۔ زلیخا بلا کسی تکلف، بلا خفیف ترین حجاب کے گفتگو میں برابر حصہ لے رہی تھی۔ میری نسبت وہ کچھ مذاقیہ جملے استعمال کر رہی تھی، گویا اس نے اپنی قوت ارادی کی ایک مکمل جنبش کے ساتھ اس پورے حجاب کو، اس پوری بے بسی کو یکلخت دور پھینک دیا تھا۔ اس کے جملوں میں ایک آدھ جگہ وہ طنز محسوس کرتا تھا جن کا مطلب میرے سوا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اب مجھے احساس ہوا کہ میں نے افعی کو بری طرح چھیڑ کر اس کو پورا موقع دیا تھا کہ وہ مجھ پر جی کھول کر حملے کرے، لیکن میں طبیعت کے اس تضاد سے حیران تھا۔ کیا یہ وہی زلیخا نہ تھی جو میری قربت کی وجہ سے جذبات کے غلبے سے کانپ اٹھتی تھی، جس نے میرے دل کو اور اچھی طرح فتح کرنے کے لیے اپنے سینے کی نیم عریانی سے مدد لی تھی؟ تو کیا وہ سب نسوانی اداؤں کا کھیل تھا، یا اس کا باعث رشک تھا؟ سلیمہ کی وجہ سے وہ سلیمہ اور سلیمہ سے زیادہ مجھ سے بلا سبب ناراض تھی، مگر یہ خیال بہت کمزور تھا، میں نے اس کو اپنے دل سے نکال دیا۔ تو کیا وہ انجام پر نگاہ کر کے ایک آخری خوفناک کوشش کر رہی ہے کہ اپنے دبے ہوئے جذبات کو مطلق ابھرنے نہ دے؟ اصل وجہ یہی تھی۔ تیسرے پہر کو پھر جمیل کے کمرے میں سلیمہ اور زلیخا دونوں موجود تھیں۔ میں اندر داخل ہوا۔ اب زلیخا کے فقرے مخفی طنز کی جگہ کھلی ہوئی چوٹوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ خود بالکل بے گناہ اور مظلوم سمجھی جائے، اور اس جذباتی کشاکش سے نجات حاصل کرنے کے لیے سارا الزام، اصل سے بہت زیادہ الزام، میرے سر رکھ کر کسی ترکیب سے مجھے قصوروار ٹھہرا دے۔ پھر بھی وہ اس تدبیر کے خطرے سے واقف تھی۔ اس کا اپنا ماخوذ ہونا اس کو ڈرانے کے لیے کافی تھا۔ پھر اس کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا۔ نظم وہ مجھ کو واپس کر چکی تھی اور چٹھی پر میرا نام نہ تھا۔ اس وقت پہلی مرتبہ اس کی زہریلی طبیعت سے ہوشیار رہنے کے خیال میں نے محبت کے کھیل میں غلطی کی۔ اس کے جملے میرے سوا سب کو تقریباً مہمل اور بے محل معلوم ہوتے تھے۔ میں نے ان کا جواب اس لاپرواہی سے دینا شروع کیا کہ گویا مجھے اس سے ذرا بھی انس نہ تھا۔ بعض تلخ جملوں سے وہ اور کھٹک گئی اور ناگن کی طرح اپنے حملوں کے لیے موزوں ترین مقام تلاش کرنے لگی۔ اس نے عورتوں کی آزادی کا تذکرہ چھیڑا۔ میں اور جمیل ایک طرف تھے، وہ اور سلیمہ دوسری طرف۔ سلیمہ تو صرف ہنس کر ایک آدھ جملہ بیچ میں بول دیتی، زلیخا برابر بولتی چلی جا رہی تھی۔ آخر اس نے کہا، تمہارے ہی جیسے بدمعاش لوگ تو عورتوں کو آزاد نہیں ہونے دیتے۔ اس جملے میں اس نے پوری طرح اپنے زہر کا استعمال کیا تھا۔ میں نے اس کا جواب ایک لاپرواہ قہقہے سے دیا، جس کا مطلب اس کے لیے یہ تھا کہ اس کا یہ حربہ بیکار گیا، اور جمیل وغیرہ کے لیے یہ کہ وہ اس لفظ سے کھٹکنے نہ پائیں۔ جمیل چلا گیا۔ اب زلیخا تھی اور سلیمہ۔ زلیخا برابر مجھ سے اس جوش میں باتیں کر رہی تھی، اور باتیں کرتے کرتے اس نے کہا، اگر تم میں ذرا بھی عقل ہوتی تو ایسی بے وقوفی کی نظمیں نہ لکھا کرتے۔ یہ حملہ میری نظم پر تھا۔ اس کے جواب میں کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ اس نے کہا، مگر خدا کا خوف بھی تو کوئی چیز ہے۔ اب میں سمجھا۔ اب تک اس اہم نقطے سے میری توجہ ہٹی ہوئی تھی۔ مذہب پردہ نشین لڑکیوں کا آخری سہارا ہے۔ زلیخا جیسی افعی طبیعت لڑکی صرف مذہبی ایقان کی وجہ سے وقتی طور پر محفوظ رہ سکی۔ میں ہی ان بے ربط جملوں کو سمجھ رہا تھا۔ سلیمہ نہ ان جملوں کا مطلب سمجھ رہی تھی، نہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بلا سمجھے ہوئے وہ بار بار ہنستی جاتی اور خاموش ہو جاتی۔ میں ان پے در پے حملوں سے تقریباً لاجواب ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس میں یہ غیر معمولی قوت ارادی کہاں سے پیدا ہو گئی۔ میری شکست کے کچھ آثار میرے چہرے پر دیکھ کر اس کی نخوت متبسم ہوئی۔ اس کی نخوت نے اس کی پردہ نشین جنسیت پر ایسی زبردست فتح پائی تھی کہ میں حیران تھا۔ میں نے اب تک اس کی نفسی کیفیت کا پورا اندازہ کر کے ایک ایک قدم بڑھایا تھا۔ اس کے باوجود منزل مقصود ابھی کوسوں دور تھی، لیکن اس کے ایک جملے نے رنگ بدل دیا اور میرے سامنے ایک اور راستہ کھول دیا جو پہلے سے زیادہ خطرناک تھا، کیونکہ اس میں تھوڑا سا حصہ ایک تیسری ہستی کی شرکت کا بھی تھا، اور وہ جملہ سلیمہ پر ایک چوٹ تھی۔ سلیمہ کی بھی بالکل یہی حالت ہے۔ اس کا بس چلے تو سب سے پہلے خاندان کا منہ کالا کرے۔ سلیمہ کے معصوم ہنستے ہوئے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے آنسوؤں اور غصے سے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، تو خود ایسی ہوگی۔ اب زلیخا کی افعیت کو اس کے رشک نے اور زیادہ بھڑکا دیا۔ اس نے نخوت سے لبریز لہجے میں کہا، چل مردار، مجھ سے باتیں بناتی ہے اور ناولیں پڑھ پڑھ کر خاندان کو بدنام کرنا سیکھ۔
پھر وہ مجسم رعونت بن کر سلیمہ پر حقارت کی ایک مکمل نظر ڈالتی ہوئی میرے پاس سے گزری۔ میں دروازے کے قریب ایک صوفے پر بیٹھا تھا۔ آئینے میں جذبات کی کشمکش سے خود مجھے اپنے چہرے پر کوئی نئی بات معلوم ہو رہی تھی۔ زلیخا میرے قریب پہنچ کر لمحے بھر کے لیے ٹھٹکی۔ میں نے اس کے چہرے کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے اطمینان سے دیکھا۔ لرزش کی لہر اس کے جسم بھر میں سرایت کرتی ہوئی معلوم ہوئی۔ میں بے اختیار مسکرانے لگا۔ وہ کسی قدر خجل ہو کر جلد دروازے کے باہر نکل گئی۔ اس کی قوت ارادی اس کی نخوت کے باوجود دبی ہوئی نسوانیت پردے کی وجہ سے بالکل دبی ہوئی معلوم ہوئی۔ نسوانیت اسے زیر کر رہی تھی۔ میں اپنے دل میں حیران تھا۔ محبت و ہوس کی اس کشمکش کے ساتھ ساتھ اس نے اور میں نے بھی کتنے رنگ بدلے تھے۔ ایک حالت میں ہرگز یقین نہ آتا تھا کہ اس سے پہلے گزری ہوئی دوسری حالتیں اس قدر مختلف، اس درجہ متضاد ہوں گی۔ سلیمہ اب تک آہستہ آہستہ رو رہی تھی۔ زلیخا کے چبھتے ہوئے جملوں نے اس کے معصوم دل کو انتہائی تکلیف دہ ٹھیس لگائی تھی۔ سلیمہ، آہا بیچاری سلیمہ، تخیل میں بھی تو گناہ سے ذرا بھی آلودہ نہ تھی۔ وہ ان چند ہستیوں میں سے تھی جن سے مصور فرشتوں کا تخیل مستعار لیتے ہیں، اور اس کی ایسی بے خیال سراپا معصومیت ہستی کے لیے یہ الفاظ، اور پھر اپنی بہن کی زبان سے، کس درجہ دل شکن اور زہر آلود تھے۔ میں نے اپنا فرض محسوس کیا کہ اسے تسلی دوں، اسے اس کے کمرے تک پہنچا دوں۔ میں اٹھا اور اس کی طرف جاتے وقت وہی راہ عمل جو میں نے زلیخا کے جملے کو سنتے وقت سوچی تھی میرے دماغ میں کوند گئی۔ میں زلیخا کو شکست دینے، زلیخا کو مطیع کرنے کے لیے اس کی آتش حسد کو اور بھڑکانا چاہتا تھا۔ میں نے تجویز یہ سوچی تھی کہ زلیخا کو جلانے کے لیے میں اس کے سامنے سلیمہ سے زیادہ ارتباط کا اظہار کروں۔ اس میں ایک خطرہ تھا کہ کہیں وہ سلیمہ کو بدنام کرنے کی خاطر اس کے متعلق کچھ طوفان نہ اٹھائے، مگر جمیل خود بخود میرے اور سلیمہ کے لیے حفاظت کا سامان بن سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ادھر زلیخا کے منہ سے سلیمہ کے خلاف کوئی بات نکلی، ادھر جمیل اسی طرح اس کی خبر لے گا۔ یہ خیال لمحے بھر کے لیے میرے ذہن میں پیدا ہو کر مستقل ہو گیا۔ کھڑکی پر سراہی رکھی تھی، میں نے اس میں سے پانی اونڈیلا اور سلیمہ کو لے جا کر دیا۔ ذرا پانی پی لیجئے تو آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، اور ایسی باتوں کا آپ خیال بھی نہ کیا کیجیے۔ میں نے جمیل سے سلیمہ اور زلیخا کے باہمی تقدر کے بہت سے قصے سنے تھے، لیکن سلیمہ نے اب تک مجھ سے یا میرے سامنے زلیخا کی شکایت نہیں کی تھی۔ لیکن اس واقعے اور اس ہمدردی کے بعد قدرتی طور پر اس نے مجھ پر کچھ اعتماد محسوس کیا، اور کچھ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کی خاطر ہچکیوں کے درمیان اس نے کہنا شروع کیا، روز روز کی ان باتوں سے کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے۔ میں نے کچھ تسلی دینا چاہی، لیکن موقع کے مناسب الفاظ مجھے نہیں مل سکے۔ اس خاموشی کے عالم میں اس نے میرے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔ وہ دو ایک گھونٹ پانی پی چکی تو گلاس میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے گلاس ہاتھ میں لیے ہوئے اس سے کہا، اب اپنے کمرے میں چل کر منہ دھو ڈالیے۔ وہ اٹھی۔ میں نے گلاس قریب ہی ایک اسٹول پر رکھ دیا، اس کے لیے دروازہ کھول دیا، پھر آگے بڑھ کر اس کے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ اس کے ساتھ اس کے کمرے کی کھڑکی کے پاس پہنچ کر میں نے ایک اور گلاس میں پانی بھر کر اسے دیا۔ اس نے پانی سے منہ پر 2-3 چھینٹے مارے۔ میں نے اس کا تولیہ اسے اٹھا کر دیا اور گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر پھر اسی جگہ رکھ دیا۔ وہ تولیے سے اپنا منہ پوچھنے لگی۔ اس کی سسکیوں کی آواز کم ہوتے ہوتے اب تقریباً بالکل ختم ہو چکی تھی۔ منہ پوچھنے میں اس کی نظر سنگار میں اس کے آئینے پر پڑی اور وہ بے اختیار مسکرانے لگی۔ زمین پہ 12 کے بعد فلک پہ بجلی کا عکس آئینے میں دیکھ کر میں بھی بے اختیار مسکرانے لگا۔ اس کے پیچھے میری شکل بھی آئینے میں نظر آ رہی تھی۔ مجھے مسکراتے دیکھ کر وہ بے اختیار ہنس پڑی، جس میں پھر اسی معصومیت کی جھلک تھی۔ پھر اس نے اسی معصومانہ انداز سے شانوں کو نیچے جھکا کے گردن پھیر کے اپنی بڑی بڑی معصوم آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ اس وقت میرے دل کا جمال پرست عنصر اس پر سے 100 زلیخائیں نثار کرنے کو تیار تھا۔ وہ خود بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر تازگی واپس آ چکی تھی۔ اس نے مجھے معصوم متبسم انداز میں کہا، بیٹھو نسیم۔ میں بیٹھ گیا۔ اس ہمدردی سے اس کے دل میں مجھ پر اعتماد سا ہو گیا۔ اس کے علاوہ آج زلیخا کے جلے کٹے لہجے سے وہ سمجھ گئی تھی کہ زلیخا مجھ سے بھی ناراض ہے۔ اس نے اب ذرا سنجیدگی کے ساتھ کہنا شروع کیا، زلیخا آپا کی ہمیشہ سے یہ عادت ہے، جس کو دیکھا اسی کے پیچھے پڑی رہتی ہیں۔ صبح سے شام تک اماں جان اور ابا جان سے بہتان لگایا کرتی ہیں۔ میں نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے نرمی سے جواب دیا، آپ ان کی باتوں کا خیال بھی نہ کیا کیجیے۔ اس نے کسی قدر رنجیدہ لہجے میں کہنا شروع کیا، کہاں تک خیال نہ کروں؟ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن کسی نہ کسی طرح وہ میرا دل نہ جلاتی ہو، اور اماں جان بھی ہمیشہ انہی کی سنتی ہیں۔
میں نے بالکل ناواقفیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیوں، کیا وہ ہمیشہ آپ سے خفا رہتی ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ اس کی آواز سے پھر اس کی قلبی تکلیف کا اظہار ہوتا تھا۔ پھر اس سے رہا نہ گیا، یکلخت اس کے چہرے کا رنگ سرخ سے سفید ہونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اس نے دانتوں سے ہونٹ کاٹ کر اتنا کہا، میں نے کئی مرتبہ اس زلیخا کے ہاتھوں مار بھی کھائی اور کبھی اف تک نہ کی۔ پھر وہ بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی قلبی تکلیف سے میں نے بھی اذیت کا ایک پہلو دل میں محسوس کیا۔ اگر اس وقت مجھ سے پوچھا جاتا کہ تمہیں زلیخا سے محبت زیادہ ہے یا نفرت، تو شاید میں جواب نہ دے سکتا۔ میں سلیمہ کو دلاسا دینے کے لیے اٹھ ہی رہا تھا کہ دروازہ کھلا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جمیل داخل ہو رہا تھا۔ وہ وہیں ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھ سے آہستہ سے پوچھا، کیا بات ہے؟ میں نے بہت مختصر طریقے پر پورا قصہ اور زلیخا کے جملے دہرا دیے، اس انداز سے کہ زلیخا سے وہ اور زیادہ برہم ہو جائے، اور اگر زلیخا سلیمہ کی شکایت کرے تو اچھی طرح اس کی خبر لے سکے۔ جمیل برابر سنتا رہا۔ اس کی خاموشی ظاہر کر رہی تھی کہ یہ رویداد سن کر اس کا دل بے چین ہو رہا ہے۔ وہ اپنی بہنوں میں سلیمہ کو بہت زیادہ چاہتا تھا۔ اگر زلیخا خود اس کے متعلق کوئی ایسا جملہ کہتی تو اسے اس قدر غصہ نہ آتا۔ اس نے مجھ سے کہا، تم یہیں ٹھہرو۔ پھر اسی غصے میں بھرے ہوئے انداز سے وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا دروازے کے باہر نکل گیا۔ سلیمہ کا دل میرے اندازے سے بھی زیادہ نازک تھا۔ میرے اور جمیل کے تسلی دینے پر بھی اس کے آنسو برابر جاری تھے، برابر تکلیف سہتے سہتے اب اس کے دل میں برداشت کی انتہا ہو چکی تھی۔ اسی کسی معصوم صفت لڑکی خاموش رہ سکتی تھی۔ جمیل غصے میں بھرا ہوا جب کمرے کے باہر گیا تو وہ سیدھا چچا جان کے پاس گیا تھا، اور وہاں غصے میں کانپ کانپ کے وہ غیر معمولی قوت کے ساتھ زلیخا کے طرز عمل، زلیخا کی طبیعت کی شکایت کر رہا تھا۔ وہ اپنے والد کی بے وجہ طرفداری کی ان کے منہ پر نکتہ چینی کر رہا تھا۔ چچا جان بھی جمیل کے اس حقیقی جوش کی وجہ سے بالکل خاموشی سے سن رہے تھے۔ جب جمیل تھک گیا تو انہوں نے صرف اتنا کہا، اچھا میں ابھی آتا ہوں۔ جمیل چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد چچا جان آئے۔ ذرا دیر میں چچی اور زلیخا بھی آ پہنچی، اور سلیمہ کو روتے دیکھ کر اس نے کہا، اوف فوہرے مکر۔ جمیل اپنے آپے میں نہیں تھا۔ اس نے ڈانٹ کر کہا، بس خاموش۔ چچا جان نے آہستہ سے کہا، جمیل میری موجودگی کا تو خیال کرو، جو کچھ تم کو کہنا ہے نرمی کے ساتھ کہو۔ جمیل نے پورے قصے سنانا شروع کیے اور اپنی داستان کو امینہ کی شادی سے پہلے کے زمانے سے شروع کر کے اس واقعے پر لا کر ختم کیا۔ زلیخا بیچ میں کچھ بولنا چاہتی تھی تو چچا جان کا ہاتھ یا جمیل کی آگ برسانے والی نگاہیں اسے روک دیتی۔ چچا جان نے صرف اتنا کہا، کیوں زلیخا؟ زلیخا نے اپنے تمام حربے بیکار پا کر آخری حربہ استعمال کیا، اور یہ کمبخت تو میرا دشمن ہے کہہ کر پوری مظلومیت کے انداز سے رونا شروع کر دیا۔ جمیل کا غصہ اب بھی ویسا ہی باقی تھا۔ اب تک تو وہ صرف تصویر کا دوسرا رخ دکھا رہا تھا، اب اس نے کھلم کھلا حملہ شروع کر دیا۔ بے وجہ بے قصور سلیمہ کو تو تم نے یہ کہا، اور میں تمہاری ساری باتیں بیان کر دوں۔ اس روز جب ہم فورٹ میں سامان خریدنے جا رہے تھے تو تم موٹر کی کھڑکی سے منہ نکالے جھانک رہی تھی، کیوں؟ اور اچھا پھر کل جب نیچے ابا جان سے کچھ لوگ ملنے آئے تھے تو تم زینے پر برابر کھڑی رہیں، اور ان سب نے تم کو دیکھا ہوگا۔ اس وقت تم کو شرم نہیں آئی جو اب بیچاری سلیمہ کے پیچھے پڑی ہو؟ چچا جان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے زلیخا کی طرف کڑوی نظروں سے دیکھا اور اس کے رونے کی پرواہ کیے بغیر کہا، کیوں مردود؟ اور وہ باہر چلے گئے۔ زلیخا کم سے کم کچھ دنوں کے لیے ان کی نظروں سے گر گئی۔ چچی جان خاموش کھڑی تھی۔ انہوں نے سلیمہ سے کہا، اچھا بیٹی اب منہ پوچھ ڈالو اور چلو، تمہارا جی چاہے تو نسیم کے کمرے میں جا کر نئی تصویریں دیکھو۔ اور زلیخا کی طرف خیال کیے بغیر اس کو اسی حالت میں چھوڑ کر وہ چلی گئیں۔ جمیل مسکرا رہا تھا۔ اس نے سلیمہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا، نسیم نے جو نئی تصویریں منگوائی ہیں وہ دیکھیں گے۔ زلیخا کی نخوت نے آج تک اتنی زبردست شکست نہ کھائی تھی۔ آج وہ ناگن تو نظر آ رہی تھی، مگر ایسی ناگن جس کے زہریلے دانت نکال دیے گئے ہوں۔ جمیل اور سلیمہ کمرے کے باہر جانے لگے۔ وہ ان کی طرف زہر بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ان کے پیچھے پیچھے میں بھی جانے لگا۔ وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ وہ برابر رو رہی تھی۔ میں نے اس کی نگاہوں میں تھوڑی سی حسرت پائی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے ایک خواہش محسوس کی کہ میں اس کے پاس رکا رہوں، لیکن جمیل کی آواز سنائی دی، چلو نسیم۔ میں نے نئی آئی ہوئی تصاویر کے تمام مرقع نکال کر میز پر ڈھیر کر دیے۔ جمیل 2-3 منٹ کے بعد کہنے لگا، ٹینس کا وقت ہو گیا، میں جاتا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ سلیمہ برابر تصویریں دیکھتی اور باتیں کرتی رہی۔ میں نے ایک خفیف سی آہٹ محسوس کی، اور ایک جھلک دیکھ کر میں حقیقت کی تہہ تک پہنچ گیا۔
زلیخا دروازے کے پیچھے آڑ میں چھپ کر ہم لوگوں کی نقل و حرکت دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ بیچاری مضطرب تھی کہ اس کی نخوت کے ساتھ اس کی محبت بھی نہ چھن جائے۔ میں آمدن کئی دن تک زلیخا سے کشیدہ رہا۔ میں اس کے جذبات سے کھیل کر ان کو اس قدر دردناک بنا دینا چاہتا تھا کہ پھر اس میں سرکشی کی کوئی قوت باقی نہ رہے۔ اس واقعے کے دوسرے یا تیسرے روز اتفاقاً سلیمہ کو بخار آ گیا۔ بخار معمولی تھا، لیکن میں اس کے پلنگ کے پاس بیٹھ کر گھنٹوں اسے کچھ پڑھ کر سنایا کرتا تھا۔ اکثر بیچاری زلیخا جھانک جھانک کر دیکھا کرتی تھی۔ زلیخا اسی گھر میں اب گھر کی ملکہ نہ رہی تھی، پھر بھی اپنی سابق حیثیت حاصل کرنے کی وہ برابر کوشش کر رہی تھی، اور آہستہ آہستہ پہلے چچی اور پھر چچا جان کے دل میں جگہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن اسے اچھا سبق مل رہا تھا۔ شام کے کوئی 3 بجے ہوں گے۔ سلیمہ کے پاس میرے سوا اور کوئی نہ تھا۔ سلیمہ نے کمزور الفاظ میں کہا، نسیم ذرا تم ہی دوا دے دو۔ میں نے دوا اونڈیلی اور اسے پلانے کے لیے بڑھا۔ ایک گلاس میں تازہ پانی کلی کرنے کے لیے لیا اور اگالدان اٹھا کر اس کے پلنگ کے اوپر رکھ دیا۔ پھر میں نے خود سہارا دے کر اسے اٹھایا۔ وہ میرے سہارے بیٹھی تھی۔ اس نے پہلے کلی کی، پھر دوائی پی، پھر کلی کی، لیکن اسی طرح بیٹھی رہی۔ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس نے اپنی پیشانی پر رکھا اور کہا، نسیم دیکھو میرا بدن بہت زیادہ تو نہیں جل رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں، لیکن ابھی یہ لفظ میری زبان سے نکلنے بھی نہیں پایا تھا کہ میں نے دروازے کی آہٹ محسوس کی اور زلیخا دروازے پر نظر آئی۔ سلیمہ نے پکار کر کہا، کون؟ زلیخا آپا، آؤ، آتی کیوں نہیں؟ لیکن وہ اپنے کمرے کی طرف سیدھی چلی گئی۔ میں نے پھر سلیمہ کو اسی طرح لٹا دیا۔ دوا کا گلاس، اگالدان اور پانی کا گلاس پھر اپنی اپنی جگہ رکھ دیا۔ بسم اللہ بی کو پکار کر کہا کہ تم ذرا یہاں ٹھہرو، اور خود زلیخا کے کمرے کی طرف چلا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اندر پہنچ کر دیکھا، زلیخا میز پر سر رکھے زار و قطار رو رہی ہے۔ میری آہٹ پانے پر بھی وہ اسی طرح روتی رہی۔ میں بالکل خاموش کھڑا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے سر اٹھایا۔ اس کی نگاہوں میں ملامت اس قدر نمایاں تھی کہ میں نے اپنے چہرے پر زبردستی لاپرواہی کے آثار پیدا کر لیے، تو اب زلیخا بھی تاب نہ لا سکی۔ رشک نے آخر اسے اعتراف شکست پر مجبور کر دیا۔ میں نے کہا، کیوں، خیریت تو ہے؟ پھر اپنے الفاظ میں طنز کی چبھن خود میرے کانوں کو ناگوار معلوم ہوئی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اس کی شکست سے ایک وحشیانہ خوشی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے پھر کہا، کیوں اس مرتبہ آپ نے شکایت نہیں کی؟ اس کی ساری نخوت اس حملے سے عود کرائی۔ اس نے پھر میری طرف مقابلہ کرنے والی نگاہوں سے دیکھا۔ آنسوؤں کی روانی میں بھی اس کی مکمل نخوت مجھے کار فرما نظر آ رہی تھی۔ میں مسکرا کر اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازے کے باہر سے میں نے دیکھا وہ میز پر سر رکھے پہلے سے زیادہ تکلیف کے ساتھ سسکیاں بھر بھر کر رو رہی ہے۔ میرے دل میں ایک مغلوب کر دینے والا جذبہ پیدا ہوا کہ میں پلٹ کر اسے اپنے سینے سے لگا لوں، مگر دور سے جمیل کی آواز مجھے پکارتی ہوئی سنائی دی۔ سلیمہ اچھی ہو گئی۔ اس کا معصوم تبسم پھر اپنی اصلی حالت پر واپس آ گیا۔ ایک دن ہم سب اندرونی ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ میں معمول کے خلاف کئی دن کے بعد زلیخا کے قریب کے صوفے پر جا بیٹھا، اور میں نے کئی بار زلیخا کے جسم میں لرزش طاری ہوتے دیکھی۔ وہ اٹھی اور مجھ سے کچھ پوچھنے لگی۔ اس بیچاری کی حالت واقعی قابل رحم ہو رہی تھی۔ میں ایک پردہ نشین لڑکی کے دبے ہوئے جذبات کو زندہ کر چکا تھا۔ اس کی ابتدائی گریز کی کوششوں کی میں کافی سزا دے چکا تھا، مگر ایک حیوانیت جو انسانوں میں پائی جاتی ہے مجھے اس کی تکلیف میں، اس کی نفسی تکلیف میں ایک قسم کا وحشیانہ لطف عطا کر رہی تھی۔ پھر بھی وہ پہلی عورت تھی جسے میں نے محبت کے لیے انتخاب کیا تھا۔ وہ میرے قریب کھڑی مجھ سے کچھ باتیں کر رہی تھی۔ اس کا بے ہنگم سر، اس کا بے ہنگم جسم، اس کا چہرہ حسن سے بالکل معرہ معلوم ہو رہا تھا، مگر اس میں وہ چیز سب سے زیادہ نمایاں تھی، نسوانیت، اور میرے لیے زندگی کی آگ۔ اس کی جنبش، اس کے جسم کی حالت، ہر چیز سے نسوانیت برستی تھی۔ اس روز وہ حرارت جو اب تک میرے سینے میں دبی ہوئی تھی بھڑکنے لگی۔ سلیمہ کی ملکوتی صورت پھر دل سے محو ہونے لگی اور اس کی جگہ زلیخا نے لے لی۔ وہ احساس، وہ دلکش اور خوفناک احساس، ایک عورت سے محبت، ایک عورت سے نزدیکی کا احساس، میں پھر اپنے دل میں ابتدائے عشق کے جذبات کی تازگی کو محسوس کر رہا تھا۔ اور اب تک زلیخا میرے لیے کیا تھی؟ صرف ایک خیال، ایک جلاتا ہوا خیال، ایک حقیقت منتظر جس تک میں ابھی پہنچنے نہ پایا تھا۔ زلیخا کی تصویر اب تک ناتمام پڑی تھی۔ میں نے زلیخا سے کہا، صرف ایک دن میں وہ تصویر مکمل ہو جائے گی۔ اس نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، اچھا تو کب اس کو پورا کر دو گے؟ میں نے کہا، آج مجھے فرصت ہے،
آپ وہی کپڑے پہن کے آ جائیے۔ تھوڑی دیر میں وہ تصویر اتروانے کے کپڑے پہن کر آ گئی۔ میں نے ایزل پر پھر اس کی نامکمل تصویر نصب کر دی اور چند منٹوں میں، بمشکل 15 منٹ میں، منہ قلم کی آخری گردشیں ختم کر کے تصویر اتار دی۔ زلیخا اٹھ کے قریب آ گئی اور ایک ادائے حیرت و مسرت سے اس تصویر کو دیکھنے لگی، اور میں خدا جانے کن کن نظروں سے زلیخا کو دیکھ رہا تھا۔ ذرا خشک ہو جائے تو پھر اس قابل ہو جائے گی کہ آپ کے کمرے میں پہنچا دی جائے، یہ کہہ کر میں نے ایک کونے میں وہ تصویر کھڑی کر دی۔ زلیخا اس دوران میں کچھ کانپتی ہوئی، کچھ اپنے آپ کو سنبھالتی ہوئی ایک کاؤچ پر جا کر بیٹھ گئی اور الٹ پلٹ کر کچھ تصویریں دیکھنے لگی۔ میں کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا۔ میں ایک قسم کا اضطرار محسوس کر رہا تھا۔ آخرکار جرأت کر کے میں اسی کاؤچ کے دوسرے سرے پر بیٹھ گیا۔ زلیخا برابر کانپ رہی تھی، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، اس کے جسم کا ریشہ ریشہ کانپ رہا تھا۔ میں نے وہی برقی لہر اپنے سارے جسم میں محسوس کی۔ میں زلیخا سے اور کسی قدر نزدیک ہو گیا، اور اس نزدیکی کے ساتھ گویا نرم شعلے میرے جسم کے اطراف سلگ رہے تھے۔ ان کی لطیف حرارت بڑھتی گئی۔ میں زلیخا سے اور قریب ہو گیا۔ اس کا ایک ہاتھ کاؤچ پر تھا۔ میں نے اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ اور اس کے جسم کی لرزش اور بڑھ گئی۔ میں نے اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ پھر میرا ایک ہاتھ اس کے پنجے سے لے کر اس کی کوہنیوں تک آہستہ آہستہ پہنچا۔ اب بھی اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہ کی۔ میں نے اپنا ایک ہاتھ اس کے دوسرے شانے پر رکھ کر آہستہ سے کہا، زلیخا۔ وہ خاموش تھی، لیکن وہ برابر کانپ رہی تھی۔ اس کا چہرہ شدت جذبات سے پیہم رنگ بدل رہا تھا۔ میرا دوسرا ہاتھ اس کی گردن میں حمائل ہو گیا۔ میں نے اس کے کانوں میں پھر کہا، زلیخا، پیاری زلیخا۔ اس نے آنکھیں بند کیں۔ میں نے اسے اپنی طرف گھسیٹ لیا اور اس کے رخساروں کو، اس کے لبوں کو، اس کی آنکھوں کو محبت کی پیہم مہروں سے پر کر دیا۔ اس کی قمیص کے بٹن کھل گئے تھے اور تصویر کھنچوانے کی قمیص کے چوڑے گلو سے اس کا شفاف اریاں سینہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور پیاری زلیخا کے جواب نے اس نے بھی میرے کان میں کانپ کر آہستہ سے کہا، نسیم، پیارے نسیم۔ زلیخا، تم میری ہو، تم ہمیشہ میری رہو گی۔ اس نے تنفس کی گرمی میں جواب دیا، ہاں پیارے، ہمیشہ تمہاری۔ دفتن مجھے خیال آیا یہ دن کا وقت تھا، کوئی دیکھ نہ لے۔ میں جلدی سے ہٹ گیا۔ زلیخا سے آہستہ سے کہا، میری پیاری، اب بہت سنبھل کے قدم رکھنا، کہیں کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھنا کہ کسی کو شک ہو جائے۔ وہ میری طرف کانپتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا۔ اس نے اپنی قمیص کا گلو برابر کر لیا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر ایک طویل پیار کے بعد وہ کانپتی ہوئی چلی گئی۔ میں اپنے اسٹوڈیو میں تنہا رہ گیا۔ اگر میرا مقصد محض نفسانی محبت نہ تھی تو میں اپنی صنفی محبت میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اب تک جذبات نفسانی کا خیال میرے دل میں مضبوطی سے آنے بھی نہ پایا تھا۔ اب تک میں زلیخا کو صرف اس لیے حاصل کرنا چاہتا تھا کہ اس کے رخساروں کو، اس کے لبوں کو چوموں، اسے معصومیت کے ساتھ اپنے سینے سے لگاتا رہوں، لیکن اسے اپنی نفسانی خواہشوں کا شکار نہ بناؤں۔ لیکن کیا میں اپنے نفسانی جذبات کو اس قدر قابو میں رکھ سکوں گا؟ مان میری نظروں کے سامنے خوفناک انجام پھر گیا۔ اگر میں اس بن بیاہی لڑکی کو اپنی ہوس پر قربان کر دوں تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ ہمیشہ کے لیے تباہی و بربادی۔ میں نے اس خیال کو اپنے دل سے نکال دینے کی کوشش کی۔ میں اس لڑکی سے ہمیشہ کے لیے معصوم محبت کرتا رہوں گا، وہ کبھی میری ہوس کا شکار نہ بننے پائے گی۔ میں نے ہوس سفلیہ کے خیال ہی کو اپنے دل سے نکال دینے کی کوشش کی۔ اس وقت تک سفلی جذبات کبھی میرے ذہن پر زیادہ غالب نہ آتے تھے۔ جنسیت میرے نزدیک صرف اس سے ظاہری محبت تک محدود تھی۔ خوف کے ایک احساس کے ساتھ انجام میری نگاہوں کے سامنے پھرنے لگا۔ رسوائی، بدنامی، زندگیوں کے خطرے، مستقبل کی تباہی اور خدا جانے کیا کچھ ایک طرف تھا، اور دوسری طرف صرف ہوس۔ زلیخا نے اس رات کو کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ بیچاری پردہ نشین لڑکی اپنے جذبات کے اس زور میں خدا جانے کیا کچھ محسوس کر رہی ہوگی۔ محبت، حجاب، تعصف، تردد، شرم، خوف اور کیا کیا کچھ۔ اب تک وہ بے گناہ تھی، لیکن اسی کو وہ بہت بڑا گناہ سمجھتی تھی۔ میرے دل میں عقل و ہوس، واقعات و جذبات کی کشمکش برابر جاری تھی۔ رات آ چکی تھی۔ میں سلیپنگ سوٹ پہن کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ میں کروٹیں بدل رہا تھا۔ میری روح زلیخا کے ساتھ تھی۔ اب گھر بھر میں سناٹا چھا چکا تھا۔ اس خوفناک خاموشی میں اپنے کو اکیلا محسوس کر رہا تھا، بالکل اکیلا، یہاں تک کہ میری روح بھی میرے بس میں نہ تھی۔ ہوس عقل کو، جذبات واقعات کو شکست دے چکے تھے۔ میں ربر سول کا جوتا پہن کر چپکے سے اٹھا۔
رات کی تاریکی ہر طرف طاری تھی، ہر کمرے کی روشنیاں گل ہو چکی تھیں، ہر قدم پر بے انتہا خوف، بے انتہا کمزوریاں مجھے ہراساں کرتی نظر آ رہی تھیں، مگر میں ان سب سے بچتا ہوا زلیخا کے کمرے کے قریب پہنچا۔ ذرا سی جنبش سے دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھلنے کی خفیف سی آواز سے میرا خون سرد ہو گیا۔ میں کمرے کے اندر پہنچا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ زلیخا نے آہستہ سے کہا، کون؟ وہ جاگ رہی تھی، میری طرح محبت کی پہلی رات میں تنہائی اس کو پریشان کر رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں۔ زلیخا نے پھر محبت کے شیریں دردناک لہجے میں کہا، کون نسیم؟ مجھے یقین تھا تم آ جاؤ گے۔ میں اس کے بستر پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے سر کو میں نے اپنے ایک زانو پر رکھ لیا، پھر اس کے منہ کو چوم کر میں نے کہا، تو مجھے یاد کر رہی تھی؟ اس نے آہستہ سے کہا، میرے پیارے نسیم، اور میرے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اس نے اپنے سینے سے دبایا۔ میں نے اسے اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ وہ میری طرف بے معنی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے خون کی گردش کے ساتھ اپنے قلب و دماغ کو ایک زہرا گداز آتش میں مبتلا پایا، اور اس بے اطمینانی کے عالم میں پہلی مرتبہ میرے قلب نے اقرار کیا، جنسی محبت اور نفسانی ہوس میں کوئی فرق نہیں۔ گھر میں اندھیرا تھا، لیکن جذبات کی اس شورش میں نے کسی احتیاط کی پرواہ نہیں کی۔ میں نے اس کے کمرے کی لائٹ روشن کر دی۔ میرے ہاتھ کے ایک جھٹکے سے اس کا لباس شب خوابی اس کے جسم سے الگ ہو گیا۔ میں روشنی میں ایک عورت کے جسم کی جاسوس عریانی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ میں ایک انسان ہونے کے سوا مصور بھی تھا۔ شباب کے ساتھ مجھ میں جمال پرستی بھی تھی۔ وہ میرے سامنے بالکل عریاں کانپ رہی تھی۔ مجھے تھیوفیل گائنز کے مدمازل و موپال کا وہ عدیم النظیر منظر یاد آ گیا جس میں ایک شاعر نے حسن پرستی کو جذبات میں تلاش کیا تھا۔ میں نے اسے اپنی طرف گھسیٹ لیا اور ہاتھ بڑھا کے روشنی گل کر دی۔ رات کی تاریکی نے ہم دونوں کو اپنے آغوش میں لے لیا۔ صبح کاذب کو تقریباً 4 بجے جب میں اس کی خوابگاہ سے نکل کر اسٹوڈیو میں پہنچا تو میں اپنے آپ کو ایک بالکل بدلا ہوا انسان محسوس کر رہا تھا۔ میری روح میں ایک عظیم الشان انقلاب ہو چکا تھا، اور میری طرح ایک اور ہستی بھی بالکل تبدیل ہو چکی تھی۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر سمندر کی طرف دیکھا۔ سمندر کی موجوں کی نرم آواز میں ایک مذاق خیز ہنسی کی جھلک میں نے محسوس کی۔ آہا، فطرت ہمیشہ انسانی کمزوریوں، انسانی ناعاقبت اندیشیوں کا اسی طرح مذاق اڑاتی رہے گی۔ دن گزرتے گئے، محبت، شباب اور نشے کے دن، لیکن محبت کا راز فاش نہ ہونے پایا۔ پہلے چند دن شباب اور جوش تپش کے ایک طوفان میں گزرے۔ پہلی محبت خدا جانے کیا کچھ ہوتی ہے۔ میں رفتہ رفتہ محسوس کرنے لگا کہ زلیخا کو مجھ سے جس قدر محبت تھی، میں اس کا عشر عشیر بھی اس کو چاہ نہ سکتا تھا۔ اس طویل کشمکش نے اس کے نسوانی جذبات کو اس درجہ کامل کر دیا تھا کہ اب میں اس کے لیے سب کچھ تھا۔ وہ تقریباً میری پرستش کرتی تھی۔ میں اکثر سوچنے لگتا کہ یہ وہی زہر بھری افعی طبیعت زلیخا ہے۔ جنون محبت نے اس کی پوری زہریلی طبیعت کو ختم کر دیا تھا۔ وہ مجھ میں، میرے خیال میں اس درجہ منہمک رہتی کہ نہ جمیل کو اس سے کوئی شکایت پیدا ہوتی، نہ سلیمہ کو۔ جذبات کی شدت سے میں دن بدن ڈرتا جاتا کہ کہیں یکلخت محبت کا راز ظاہر نہ ہو جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کی رسوائی و بے عزتی کا سبب نہ بن جائے۔ لیکن میں تعجب کرنے لگتا کہ دوسروں کے سامنے اس کا رویہ بالکل بدلا ہوتا۔ وہ کبھی میرا مذاق اڑانے لگتی، کبھی میرے متعلق کوئی بات بول جاتی، ہرگز میری طرف غیر معمولی توجہ کا اظہار نہ کرتی۔ میں دم بخود ہو جاتا۔ یہ وہی زلیخا تھی جو تنہائی کے لمحوں میں مجھے اپنی محبت، اپنی ہستی، یہاں تک کہ اپنی روح کا مختار کل سمجھتی۔ بہر کیف دن گزرتے گئے۔ افتراء و کذب کی نقاب میں حقیقتیں ہمیشہ پنہا رہتی ہیں، اور بسا اوقات آخر تک کوئی انہیں جاننے نہیں پاتا۔ میرا امتحان ختم ہو گیا، میں کامیاب بھی ہو گیا، اور مجھے والد کا ایک خط ملا جس نے واقعات کی رفتار میں ایک حیرت انگیز تبدیلی پیدا کر دی۔ قدرت کی ستم ظریفی سے عقل انسانی بالکل حیران رہ جاتی ہے۔ خط کی عبارت یہ تھی: عزیزی نسیم سلمہ، جیتے رہو، یہاں سب بخیریت ہیں، تمہاری کامیابی سے حقیقی مسرت ہوئی۔ انگلستان سے تمہارے بھائی جان کا خط آیا تھا جس میں انہوں نے تمہارے متعلق بہت زور دے کر لکھا تھا کہ تم کو مصوری کے شاہکاروں کے مکمل مطالعے کے لیے 1 سال کے لیے یورپ بھیج دوں۔ باوجود آمدنی کی تنگی اور مصارف کی زیادتی کے ان کے دلائل بہت صائب معلوم ہوئے۔ خیر، تمہاری دیرینہ آرزو پوری ہو جائے گی اور تم 1 سال کے لیے انگلستان بھیج دیے جاؤ گے۔ اب سے 3 مہینے بعد رائل اکیڈمی کی نمائش ہے۔ تم یہاں سے جلد ہی روانہ ہو جاؤ تو اچھا ہے، تاکہ نمائش میں شریک ہو سکو۔ جانے سے پہلے 2 ہفتے کے لیے حیدرآباد آ جانا تاکہ کچھ دن میرے ساتھ بھی رہ سکو۔ اس کے علاوہ تم کو ایک بہت ضروری اور اہم کام کے متعلق کچھ لکھنا میرا فرض ہے۔
بھائی صاحب کا خط میرے نام آیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ سلیمہ کی شادی تمہارے ساتھ ہو۔ ذاتی حد تک اس سے زیادہ مسرت میرے لیے ناممکن ہے، اور مجھے تمہاری سعادت مندی سے کامل توقع ہے کہ تم بھی اس نسبت کو پسند کرو گے۔ سلیمہ بہت اچھی بھولی بھالی لڑکی ہے۔ تم انگلستان جاؤ، لیکن یاد رکھو اگر تم نے وہاں انتہائی پاک بازی سے زندگی بسر نہ کی اور اس نسبت کا خیال نہ رکھا تو تم کو میری جائیداد سے ایک دھجی بھی نہیں مل سکے گی، اور میں مجبوراً تم کو اپنی فرزندی سے عاق کر دوں گا۔ اس نسبت کو طے شدہ سمجھو۔ بعض مصالحے کی وجہ سے وہاں جانے سے قبل تمہاری شادی نہیں ہو سکے گی، لیکن وہاں سے واپسی پر فوراً تمہاری شادی سلیمہ سے ہو جائے گی۔ جس قدر جلد ہو سکے تم حیدرآباد آ جاؤ۔ میں تمہارے لیے روپیے کا انتظام کر رہا ہوں۔ گھر میں میری جانب سے سب کو دعا و محبت۔ فقط دعا گو، وسیم الحسن۔ تقریباً اسی مضمون کا ایک خط چچا جان کے پاس بھی گیا تھا۔ انہوں نے مجھے بلا کر کہا، مصلحتاً یہ نسبت ابھی بالکل پوشیدہ رہے گی۔ میں قدرت کی ستم ظریفی پر حیران تھا۔ میں نے ایک لڑکی کا مستقبل ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا تھا، اور مجھے اس کے انعام میں ایک فرشتہ سیرت لڑکی دی جا رہی تھی۔ کیا قدرت کا انتقام یہی ہے؟ میں اس نسبت سے خوش بھی تھا۔ جاتے ہوئے میں نے دور سے جلتی ہوئی نظروں سے سلیمہ کو دیکھا، اور زلیخا کی محبت میرے دل سے محو ہونے لگی۔ زلیخا کا بے ہنگم جسم اور اس کی زہریلی طبیعت پھر مجھے خوفناک معلوم ہونے لگی۔ میں ایک فرشتے کے ساتھ جنت کی طرف پرواز کرنے والا تھا۔ حیدرآباد میں والد سے رخصت ہو کر سفر کی تیاری کے لیے میں پھر بمبئی پہنچا۔ یہاں جمیل وغیرہ تمام ضروری سامان خرید چکے تھے۔ پاسپورٹ مجھے مل چکا تھا۔ جہاز مونٹو دوسرے دن روانہ ہونے والا تھا۔ اس میں میری نشست محفوظ کرائی جا چکی تھی۔ وہ دن تیاریوں میں گزر گیا۔ شام کے وقت زلیخا اور سلیمہ دونوں اندرونی ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان میں سے دونوں کو میں نے ایک جانچنے والی نظر سے دیکھا۔ زلیخا میں اب میرے لیے وہ جنسی کشش ختم ہو چکی تھی۔ میں اب جنسی اور نفسانی محبت کی سرحد سے گزر چکا تھا۔ زلیخا کے بے ہنگم جسم اور زہریلی روح میں مجھے بلند تر جذبات کا جواب نہ مل سکتا تھا۔ پھر میرے ضمیر کی رہی سہی آگ نے میرے نفس کی ملامت کی۔ تو نے اس لڑکی کو اپنی نفسانیت پر قربان کر کے اس کا مستقبل برباد کر دیا، اور اب ایک حسین تر لڑکی کے لیے اسے چھوڑ رہا ہے۔ ضمیر کی آواز بیکار تھی۔ نفس جسے اب میری جمال پرستی مدد پہنچا رہی تھی، سلیمہ کے معصوم لطیف تبسم کی طرف نگاہ شوق سے دیکھ رہا تھا۔ میں برابر زلیخا کی بے تابی محسوس کرتا رہا۔ اس کی محبت، اس کی پرستش کا مرکز اس سے دور ہو رہا تھا، شاید ہمیشہ کے لیے۔ جتنی مرتبہ میں نے اس کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ آج اس میں وہ عاقبت اندیشی نہ تھی۔ وہ دوسروں کے سامنے بھی اپنے کو سنبھالنے کی فکر سے لاپرواہ تھی۔ چند لمحے کے لیے اسے موقع ملا، وہ آ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ نسیم، کیا تم سچ مچ چھوڑ کر مجھے چلے جاؤ گے؟ اس کی طرف سے سردی کافور ہونے لگی۔ تھوڑی دیر کے لیے سلیمہ کا تازہ خیال دل سے محو ہونے لگا، اور میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں سے برابر آنسو نکل رہے تھے۔ دروازے پر کچھ آہٹ معلوم ہوئی۔ میں ہٹ کر دور کھڑا ہو گیا۔ جمیل آ کے پھر مجھے تیاری میں مدد دینے لگا۔ اس رات کو میں بمشکل نصف گھنٹہ سویا ہوں گا۔ جمیل تو تقریباً بالکل نہیں سویا، لیکن ان کے علاوہ ایک ہستی نے رو رو کے تڑپ تڑپ کے رات بسر کی۔ یہ زلیخا تھی۔ سوائے میرے کوئی اس کے سوزے دروں سے واقف نہ تھا۔ دوسرے دن یعنی میری روانگی کے دن، روانگی سے چند گھنٹے پہلے، جمیل میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے کے ایک گوشے میں لے گیا اور مجھے ایک کرسی پر بٹھا کر خود قریب کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ رازداری کے لہجے میں کہنے لگا، نسیم تم جا رہے ہو، مگر دیکھو اس نسبت کو نہ بھولنا۔ وہاں کسی نان بائی یا درزی کی لڑکی کے پنجے میں نہ پھنس جانا۔ محض تمہاری توقع پر سلیمہ کے تمام پیام رد کیے جا چکے ہیں۔ میں نے زبان سے کوئی جواب نہیں دیا۔ میری خاموشی کو اس نے اثباتی جواب تصور کیا، اور اس کے بعد پھر اس نے کہنا شروع کیا، اس کے علاوہ ایک بات کا اور میں نے تم سے ابھی تک ذکر نہیں کیا، جس کی وجہ سے تمہاری نسبت سلیمہ کے ساتھ قرار پائی۔ سلیمہ کو تم سے محبت ہے۔ محبت؟ یا میرے خدا! میرے حواس جواب دے رہے تھے۔ واقعات کی اس تیز رفتاری نے مجھے بالکل ششدر کر دیا۔ میں نے اڑے ہوئے رنگ کے ساتھ پوچھا، کیا؟ اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی نوٹ بک نکالی اور پھر کہنے لگا، سنو، پورا قصہ یہ ہے کہ زلیخا کے بے بنیاد الزامات سنتے سنتے اس کے دل پر نفسی اثر یہ پڑا کہ وہ تم کو خود بخود چاہنے لگی۔ میں حیرت سے اس کی صورت دیکھ رہا تھا، اور جمیل اپنا پسینہ پونچھ کر پھر مجھ سے کہنے لگا، اس نے اپنے دل کا راز کسی سے نہ کہا، صرف اس نوٹ بک میں وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے لکھتی رہی، اور اتفاق سے اس نوٹ بک پر میری نظر پڑ گئی۔ یہاں تک پہنچ کر وہ رک گیا، میری طرف دیکھنے لگا۔ میں استحجاب اور جذبات کی کشمکش سے نقش حیرت بنا ہوا سن رہا تھا۔ اس نے پھر کہنا شروع کیا،
میں نے اس کو بہت دھمکایا، ڈرایا اور اس نے قسمیں کھا کھا کر مجھے یقین دلایا کہ اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو قابل شرم ہو، اور اس نے یہ بھی کہا کہ تم خود اس کی محبت کے حال سے بے خبر ہو۔ میں نے پھر اسے پورا نشیب و فراز سمجھایا، مگر نسیم، جس دن سے میں نے آرنلڈ کا مائل سٹونز پڑھا تھا، میں اس قدر تنگ خیال نہ رہا تھا۔ میں نے ایک لطیف پیرائے میں ابا جان سے ذکر کیا۔ انہوں نے پہلے تو ایک خفیف سا اختلاف کیا کہ سلیمہ عمر میں تم سے بڑی ہے، مگر پھر وہ اور والدہ دونوں راضی ہو گئے اور انہوں نے چچا جان یعنی تمہارے والد سے خط و کتابت کر کے تمام معاملات پختہ کر لیے، لیکن اصل واقعات کی خبر نہ ابا جان کو ہے، نہ اماں جان کو اور نہ چچا جان کو، اور اس نسبت کا حال زلیخا اور امینہ وغیرہ کو بھی معلوم نہیں۔ پھر اس نے غیور سنجیدہ آواز میں کہا، بتاؤ تم وعدہ کرتے ہو؟ زلیخا میری نظروں سے حرف غلط کی طرح مٹ چکی تھی۔ میں نے اس نئے انکشاف سے متاثر ہو کر کہا، میں قسم کھا کر وعدہ کرتا ہوں کہ میں سلیمہ اور صرف سلیمہ سے شادی کروں گا۔ میں اس نئے انکشاف پر استعجاب و مسرت کے انتہائی عجیب و غریب جذبات محسوس کرتا تھا۔ کیا واقعی اس تمام عرصے میں جب میں زلیخا کے پیچھے دیوانہ تھا، سلیمہ بھی خاموشی سے مجھ سے محبت کرتی رہی؟ کیا اس کی معصوم آنکھوں، ملکوتی حسن کے پیچھے محبت کی آگ روشن تھی؟ مجھے کسی طرح یقین نہ آتا تھا۔ میں نے بالآخر جمیل سے کہا، جمیل مجھے یقین نہیں آتا اس کی معصوم صورت۔ جمیل نے کہا، نسیم، تمہارے چہرے کو دیکھ کر پردہ نشین لڑکیاں اگر کوئی دلکشی محسوس کریں تو کوئی خلاف توقع بات نہیں۔ یہ نوٹ بک لو، اس میں سلیمہ کے اعترافات ہیں۔ اب تو وقت نہیں اسے جہاز پر پڑھنا، اور اس کی وجہ سے یورپ میں تم سلیمہ کو نہ بھول سکو گے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ کہنے لگا، نسیم، میں سلیمہ کا حقیقی بھائی ہوں۔ اس وقت میں نے جو باتیں تم سے کیں وہ عام حالات میں کوئی بھائی نہیں کر سکتا، مگر ہم نئے ہندوستان کے باشندے ہیں، ہمارا ہر قدم ترقی کی طرف اٹھے گا، اس لیے میں نے بے حجاب ہو کر پوری حقیقت تم سے بیان کر دی۔ میں نے کہا، ہاں، تمہارے آزاد خیالات سے تو میں ہمیشہ اتفاق کرتا رہا۔ پھر جمیل نے کہا، انگریزوں میں انگوٹھیوں کی تبدیلی کی رسم بہت اچھی ہے، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ مخفی طور پر اس نسبت کو پختہ تر کرنے کے لیے تم آپس میں انگوٹھیاں بدل لو۔ یہ کہہ کر اس نے 2 خوبصورت ہیرے کی انگوٹھیاں نکالیں، خود باہر چلا گیا اور پھر سلیمہ کو ساتھ لے کر چلا آیا۔ اس نے کاروباری لہجے میں سلیمہ سے کہا، سلیمہ، گھبراؤ نہیں، شرمانے کی بات نہیں، تم کو اماں جان کی پرانی ہدایتوں پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، نسیم سے تمہاری شادی ہوگی، اماں جان کی نہیں ہوگی۔ لو، نسیم کے ہاتھ سے یہ انگوٹھی لے کر پہن لو۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں اس لڑکے کی عجیب و غریب طبیعت، اس کی حاضر دماغ اقلیت پر غور کر رہا تھا۔ سلیمہ کی معصوم بڑی بڑی آنکھوں میں محبت کی بےتابی کے ساتھ حجاب کی آگ اب اس انکشاف کے بعد صاف نمایاں تھی۔ دونوں بہنیں مجھ سے محبت کرتی رہیں۔ زلیخا کی محبت زیادہ حاوی تھی، اس نے میری ہوس کو بہت جلد متوجہ کر لیا۔ سلیمہ کی ملکوتی صورت اس کی محبت کا حجاب بنی رہی۔ میں اس کے دل کا راز آخر تک نہ جان سکا۔ زلیخا کی تصویر نگاہوں کے سامنے ظاہر ہو کر پھر مٹنے لگی۔ سلیمہ میرے سامنے کھڑی تھی، اب بھی وہ مجھے ایک فرشتہ معلوم ہو رہی تھی۔ میں اپنی جیسی سیاہ کار ہستی کو اس کے قابل نہ پاتا تھا۔ اس کی ایک انگلی میں میں نے انگوٹھی پہنا دی، دوسری انگوٹھی خود میں نے پہن لی۔ تو یہ خواب نہ تھا، یہ ایک دلخوش کن حقیقت تھی۔ یہ معصوم فرشتہ صورت لڑکی واقعی میری تھی۔ میں نے اس کے شانے پکڑ کے بہت نرمی، بہت آہستگی سے اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ اس کے جسم میں وہ لرزش نہ تھی جو ہمیشہ زلیخا کے بدن میں پائی جاتی تھی۔ اس کی معصوم آنکھوں میں کئی گنا حجاب تھا۔ وہ محبت کرتی تھی، لیکن اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ محبت کیا چیز ہے۔ جمیل پھر آ کر سلیمہ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ میں اسی جگہ جذبات کی کشمکش کا شکار بنا کھڑا رہا۔ زلیخا داخل ہوئی۔ اس کا جسم کسی قدر بے ہنگم معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی نسوانیت سے میں سیر ہو چکا تھا۔ میں تنفر کا سا جذبہ محسوس کر رہا تھا۔ میں ایک فرشتے کی جاویدانی محبت کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جنسی محبت، نفسانی محبت کی اجنبیت اب میرے لیے فنا ہو چکی تھی۔ شاید میری نگاہوں میں بھی لاپرواہی کے آثار تھے۔ زلیخا میرے قریب آئی، اس کا چہرہ رات بھر کے آنسوؤں سے سرخ تھا۔ اب بھی وہ لاکھ ضبط کر رہی تھی، مگر زارو قطار آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ میں نے اپنے دل میں وہم کا سا جذبہ محسوس کیا۔ اس نے مجھ سے لپٹ کر میرے کان میں سرگوشی کی، میرے نسیم، میرے۔ وہ کچھ اور نہ کہہ سکی، وہ کوئی بہت ضروری بات کہنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، کیا؟ شاید میری آواز میں بھی بے مروتی تھی۔ اس نے میری طرف مظلومیت کی نگاہ سے دیکھا اور بدنصیبی کے تلخ ترین احساس کے ساتھ کچھ کہا۔ اس کے بچہ ہونے والا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ مجھ پر بجلی سی گری، پھر بھی میں نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے رونے سے منع کیا۔
یہ میرے گناہ کا ادنا ترین خمیازہ تھا۔ پہلی مرتبہ مجھے اپنی بدبختی کا احساس ہوا۔ میں ایک بدنصیب ہستی کو خاک میں ملا چکا تھا۔ میری ہوس ایک اور زیادہ بدنصیب ہستی کو اس دار مصیبت میں لانے کا سبب بن رہی تھی۔ ممکن ہے کہ ان سب لوگوں سے دور رہ کر میں دنیاوی انجام سے کچھ دنوں تک محفوظ رہتا، مگر میرے ضمیر کی ملامت، میری روح کی بیماری، میرے قلب کا اختلاج مجھے عمر بھر چین نہ لینے دے گا۔ ایک مصور کی تمام تر قلبی کمزوریاں میرے اس گناہ کی ہمیشہ مجھے سزا دیتی رہیں گی، اور یہ غریب لڑکی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بالکل برباد ہو چکی۔ اب عمر بھر اس کے لیے رونا، تکالیف، مصائب، ذلت، رسوائی اور کیا کچھ نہ تھا۔ انسانی کمزوریوں کے خمیازے، قدرت کا انتقام۔ یہ تو قدرت کا یک طرفہ انتقام تھا جو وہ زلیخا سے لے رہی تھی۔ میری باری بھی آنے والی تھی۔ اس وقت بھی میں اس خیال سے کانپ اٹھا کہ خدا جانے قدرت مجھ سے کتنا سخت انتقام لے گی۔ جمیل کی آواز دور سے سنائی دی، نسیم، جہاز کی روانگی کا وقت قریب آ رہا ہے، چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مجھے تعجب اور خوف معلوم ہونے لگا کہ اگر جمیل کو مجھ پر خفیف سا بھی شک ہو جائے تو اس کی سی تیز وحشیانہ طبیعت کا لڑکا میری جان لیے بغیر باز نہ آئے گا۔